سب سے پہلے رپورٹ کارڈ میں بات کریں گے۔ پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور مختلف ممالک سے امداد لیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والے وقت میں ان قرضوں اور امداد کی کتنی قیمت چکانی پڑے گی یہ تو ابھی کوئی نہیں جانتا، لیکن چکانی ضرور پڑے گی، اور اس بات کا اعتراف خود وزیر اعظم عمران خان نے ترک ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اس انٹرویو میں یہ بھی واضح کیا کہ اب پاکستان مزید کرائے کی بندوق کے طور پر استعمال نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کارڈ کا آج کا پہلا سوال ہے ہمارا، اور سوال اس طرح سے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اب پاکستان کرائے کی بندوق کے طور پر استعمال نہیں ہوگا۔ دوسروں کی امداد اور قرضے مفت نہیں ہوتے، اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ وزیر اعظم آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ عمران خان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اب ہم چلیں گے سب سے پہلے حسن نثار صاحب کی طرف، اور حسن صاحب کس طرف عمران خان صاحب کا اشارہ ہے، کون سی قیمت چکانی پڑے گی؟ دیکھیں ابسا، یہ کوئی اشارہ نہیں ہے، صدیوں پر محیط انسان کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک آفاقی، ازلی، ابدی، کتابی، نصابی حقیقت ہے جو ہر کوئی جانتا ہے۔ کوئی عمران نے کوئی نیا انکشاف نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے برتر ہوتا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ مقروض ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ تیرا چہرہ منجمد پانی کی طرح ہے، قرض اسے پگھلا دے گا۔ وہ بیگلز چوزرز، وہ آپ بھی جانتے ہو، اسپینش محاورہ ہے کہ قرض چھوٹے درجے کی قیامت ہے۔ سنسکرت میں کہتے ہیں قرض سونے کے خنجر سے خودکشی کے برابر ہے۔ سو اس میں اشارہ کیا ہے؟ یہ صدیوں کے تجربات کا انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، افراد ہوں، اقوام ہوں، قرض تو بہت بڑی لعنت ہے، اور ظاہر ہے یہ پروسیس اب ایکسلریٹ ہو رہا ہے، بہت ہی بری طرح ایکسلریٹ ہو رہا ہے۔ پچھلے جو کر گئے وہ بھی کمال تھا، جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی کم نہیں ہے۔ تو اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے، ایک حقیقت اشارہ نہیں ہے آپ کے خیال میں یہ؟ ٹھیک ہے صافی صاحب، جس طرح حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اشارہ نہیں ہے، لیکن صدیوں کے تجربے کے حوالے سے ہے یہ بات جو انہوں نے کی ہے، آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی، حسن نثار صاحب نے تو دریا کو کوزے میں بند کر لیا اور ایک تاریخی اور ابدی حقیقت بیان کر دی، جس کی طرف ایک حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یقیناً جس طرح حسن صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی تھی، وہ تو خیر یہاں پہ ایک ریت چلی ہے کہ جو بھی کام وہ کرتے تو اس کے ساتھ ایک لفظ لگاتے کہ تاریخ میں پہلی بار۔ میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ شاید وہ کھانا کھاتے ہوئے ان کے ترجمان کہتے کہ جی کوئی انسان تاریخ میں پہلی بار کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ تو ایک ازلی روایت ہے، ابدی روایت ہے اور ریت ہے۔ دوسرا، ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ بے خبر تھے، بلکہ بریفنگز لینے کے بعد اور وزیر اعظم بننے کے بعد قوم سے اپنے پہلے خطاب میں عمران خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ کتنے بڑے شرم کی بات ہوگی کہ میں بیرون ملک جا کے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے دنیا سے قرض مانگتا پھروں۔ لیکن اب تماشا یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد اقتصادی میدان میں انہوں نے مختلف ممالک میں جا کے قرضہ مانگنے کے سوا کوئی اور کام ہی نہیں کیا ہے، اور معیشت کے میدان میں ان کی حکومت کے پاس جو واحد کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب سے اتنے مل رہے ہیں، ہمیں یو اے ای سے اتنے مل رہے ہیں، چین ہمارے اسٹیٹ بینک میں اتنے پارک کر رہا ہے۔ تو ایک تو میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ جس چیز کے بارے میں وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وہ یہ کہتے تھے، وہ پہلے والے جو چھوڑ دیتے ہیں کہ خودکشی کر لوں گا، یہ کر لوں گا، ایک تو یہ کہ تسلسل اور تکرار کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں۔ دوسرا، اس کی وہ جو ابدی نتیجہ آتا ہے وہ بھی ہمیں بیان کرتے رہتے ہیں کہ مفت میں کوئی نہیں دیتا، لیکن پھر جب ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ اچھا سعودی عرب نے آپ کو کس ٹرمز پہ دیے ہیں، تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ نہیں، اس کے بدلے میں ہم نے کچھ نہیں دینا ہے۔ ہم جب سوال اٹھاتے کہ یو اے ای نے کس لیے دیے تو کہتے ہیں نہیں، اس کے بدلے میں ہم نے کچھ نہیں دینا ہے۔ تو خود وزیر اعظم صاحب اپنے اس عمل کو اور ان بیانات کو کنٹریڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو یا تو عمران خان صاحب یہ کہنا چھوڑ دے اور وہ یہ کہہ دے کہ نہیں، قرض مفت میں دی جاتی ہے،
اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا، یا پھر قوم کو یہ بتائیں کہ جن جن ممالک سے انہوں نے قرضے لیے ہیں، چلو ہم ان کا وہ معاف کر لیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شرم کی بات ہوگی کہ میں باہر جا کے مانگوں گا، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کم از کم قوم کو تو یہ بتا دیں کہ اس کے بدلے میں تو کی جائے ان کو کیا مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ سلیم صافی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب کی طرف یہی بات لے کے جائیں گے۔ بھٹی صاحب، اگر عمران خان صاحب کو ادراک ہے اس بات کا کہ قیمت چکانی پڑتی ہے، تو جو ملک میں قرض لینے کا سلسلہ ہے، فورن پالیسی ہے اس وقت، وہ اسی حوالے سے ہے؟ دیکھیے، اللہ کرے پاکستان کرائے کی بندوق کے طور پر استعمال نہ ہو، مگر وزیر اعظم صاحب نے اپنی باتوں میں آگے جا کے خود ہی فرما دیا ہے کہ دوسروں کی امداد اور قرضے مفت میں نہیں ہوتے، قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرضوں سے آزاد ہو چکے ہیں، یا دے جا سخیا اللہ کے نام پر کشکول لیے ملک ملک اور نگر نگر پھر رہے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں؟ مطلب ان حالات میں کیا ہمیں کوئی بھی کبھی بھی کرائے کی بندوق نہیں بنا سکتا ہے؟ جب پیسے ہمیں کوئی دے رہے ہیں اور وہ وزیر اعظم صاحب خود فرما رہے ہیں کہ مفت میں کوئی نہیں دیتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں جب کسی کو ضرورت پڑے تو وہ ہمیں ہماری بندوق کے اندر کارتوس ڈال کے یا ہمارے کندھوں پر بندوق رکھ کے نہ چلائے؟ دوسری بات ہے، اور چلو پھر بھی کہتے ہیں اللہ کرے پاکستان کرائے کی بندوق نہ بنے، مگر یہ کتابی نصابی باتیں ہیں وزیر اعظم صاحب، خود مختار اور آزاد قوموں کی باتیں ہیں۔ ہم بھوکے ننگے بال بال قرضے میں جکڑے ہوئے کرپٹ مافیاز میں گھرے تقسیم در تقسیم الحمدللہ ہم لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایسی باتیں بس کبھی کبھی کر لیا کریں تاکہ ہمارا بھی دل خوش ہو جائے، اور اللہ کرے پاکستان کرائے کی بندوق نہ بنے۔ مگر وزیر اعظم صاحب کو بتانا تھا، ایوب خان نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، مطلب فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ پھر کیا ہوا؟ ضیاء الحق صاحب بھی مسلم امہ کے ٹھیکیدار بن کر ایک لمبی سڑک پر نکل گئے تھے، پوری مسلم امہ کو طاقت کے انجیکشن لگانے، امیر المومنین مرد حق مرد مومن مرد حق ضیاء الحق۔ پھر کیا ہوا؟ بھٹو صاحب بھی اسلامی سربراہی کانفرنس اور اس کے بعد ایشیا کے فخر ایشیا ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب بھی طائر لاہوتی کے شعر گنگنایا کرتے تھے کبھی کبھی آپ اپنے جلسوں میں۔ پھر کیا ہوا کیا وزیر اعظم؟ ہوا یہ کہ ہماری مزاحمت ایسی ہے کہ ایک ٹیلی فون کال آئی امریکہ سے اور مشرف صاحب نے 180 ڈگری کا یو ٹرن لے کے پاکستان کا نقشہ بدل دیا، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے ریاض کانفرنس میں، تقریر سارے رستے تقریر لکھی جاتی رہی، وہاں نہ ٹرمپ نے سے ملاقات ہوئی نہ تقریر ہوئی، اور ہمارا 7ویں ایٹمی قوت والا وزیر اعظم جو ہے وہ واپس گھر آ گیا۔ تو حضور جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہوں، جن کے فیصلے دوسرے کرتے ہوں، اور وزیر اعظم صاحب جو دوسرے اماراتی اور فلانوں کے جب آپ ڈرائیور بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آزاد نہیں ہیں۔ یہ کرائے کی بندوق ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ابھی بھی کوئی لے کے آپ کو کرائے کی بندوق بنا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اچھی باتیں ہیں، کرتے رہیں آپ۔ اگلے بھی 2-4 حکمران آ رہے ہیں الحمدللہ، آپ ایئرپورٹ پر ہی ملیں گے اور کہیں گے کہ گاڑی حاضر ہے، آئے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے، اور پھر جودھ پوری کٹ مارتے ہوئے آپ وزیر اعظم ہاؤس لے جائیں گے۔ تو بس کر دیں یہ ہمارے ڈرامے، یہ سارے کچھ خدا کے لیے بس کر دیں، اس قوم کو نہ لگیں، جو ہماری حیثیت ہے، جو اوقات ہے، گنجی نائے گی کیا نچوڑے گی کیا۔ اب سر یہ میں ایک اگر اجازت ہو باقی کلیگز کی، جو بٹی صاحب نے جس ریاض کانفرنس کی طرف اشارہ کیا ہے اور نیازی صاحب کا حوالہ دے کے، تو کچھ لوگ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آئے تھے اور میں اور بٹی صاحب ادھر الگ سے گئے ہوئے تھے، اور ادھر ہم دونوں کو بڑی شدید تکلیف ہوئی تھی وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی، جو ایک لحاظ سے ہم دیکھیں کہ جو بے توقیری سی ہو گئی تھی۔ اچھا، اب نواز شریف خاندان کے اور نواز شریف کے بڑے دیرینہ ذاتی تعلقات بھی تھے عرب حکمرانوں کے ساتھ، پھر ممکن حد تک انہوں نے تعاون بھی کیا تھا، لیکن یمن کے معاملے پہ ان کی مرضی کے مطابق تعاون نہ ملنے کی وجہ سے، اور اس تعاون جو نواز شریف کر رہے تھے اس کے بھی عمران خان صاحب اس وقت مخالف تھے، تو سعودیوں نے اس ریاض کانفرنس میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور پھر وہ غصہ یہاں پہ نکالا گیا۔ یو اے ای کے نائب وزیر خارجہ کا ایک بیان تو آپ کو یاد ہوگا، بلکہ اس سے ہٹ کے انہوں نے پھر یہ جو پاناما کے معاملے میں جی آئی ٹی کے ساتھ یو اے ای نے اور سعودی عرب نے ان کے خلاف جو مواد دے دیے، وہ تو سب کچھ ہو گیا۔ اب
سوال یہ ہے کہ وہی حکومتیں اگر موجودہ حکومت بھی اتنی مہربان ہو گئی ہیں اور ان کو یہ امداد دے رہی ہے تو سوال تو کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کے بقول خود اس کی کوئی قیمت تو ہوگی نا. تو یہ عمران خان صاحب کا فرض بنتا ہے کہ کم از کم وہ اس قیمت سے قوم کو تو آگاہ کرے کہ اس کی کیا قیمت ہم چکا رہے ہیں. بالکل درست. مظہر عباس صاحب آگے لے کر بڑھیں گے اسی بات کو. مظہر صاحب اگر معلوم ہے عمران خان صاحب کو کہ قیمت چکانی پڑتی ہے تو کیوں وضاحت کوئی سامنے نہیں آئی اور کیوں قرض لینے کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ دیکھیے عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی. سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عادت سی پڑ گئی ہے قرض لینے کی. قرض چکانے کے لیے بھی قرض لیتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے اور سب سے افسوسناک پہلو اس کا یہ ہے کہ جس مد میں قرض لیا جاتا ہے اس مد میں وہ اس جگہ خرچ ہی نہیں کیا جاتا. ابھی بھٹی صاحب نے ضیاء کے دور کی بات کی. کھربوں ڈالرز آپ نے لیے کہاں گئے کسی کو نہیں پتا. اگر کسی کو پڑھنا ہو تو ڈسیپشن بک ہے اس میں دیکھ لیں کہ وہ پیسہ جو افغان جہاد کے لیے آیا تھا وہ پیسہ بھی کدھر چلا گیا. تو چیز یہ ہے کہ قرض کسی سے لیا جاتا ہے تو جس مد میں اس کو اسپینڈ کرنا ہوتا ہے اس میں بھی ہم نہیں کرتے. ہم جو آئی ایم ایف کو بہت زیادہ آئی ایم ایف کے خلاف چیخ و پکار کرتے ہیں ذرا ان کی کنڈیشنز دیکھیں. وہ کہتے کیا ہیں آپ سے؟ جو آپ کو قرض دیتے ہوئے وہ شرائط عائد کرتے ہیں وہ شرائط بھی اگر آپ مان لیں تو چیزیں ایک بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار بہتر ہو جائیں گی. تو ہم تو قرض لے کے بھی چوری میں لگاتے ہیں. ہم وہ پیسہ جس جگہ پہ خرچ کرنا ہوتا ہے اس بھی نہیں. اس لیے آپ کو زیادہ قرض لینا پڑتا ہے کیونکہ آپ وہ قرض چکانے کے قابل ہی نہیں ہوتے. اگلی مرتبہ جب قرض لینے کی بات آتی ہے تو آپ سے جب معلوم کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے وہ قرض کہاں لگایا تو پتہ چلتا ہے اس جگہ تو لگا ہی نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے عمران خان صاحب کا کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کی گڈ گورننس کے حوالے سے وہ مثالیں قائم کریں گے. وہ جو اگر قرض لے رہے ہیں تو مجبوری کے تحت لے رہے ہیں, پچھلا قرض چکانے کے لیے لے رہے ہیں. تو ان 5 سالوں میں دیکھنا یہ ہے کہ قرض لیا کتنا جاتا ہے اور وہ قرض جاتا کدھر ہے. یہ عمران خان کا ٹیسٹ ہے. قرض تو اب آپ نے لینا ہی ہے, آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اور نہ ہم اشارہ کس طرف ہے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بیسک اکنامک پالیسی کم سے کم پچھلے 5 ماہ میں تو نظر نہیں آئی. تو میرا خیال ہے قرض لینا ہماری عادت پڑ گئی ہے, وہ اس عادت سے اپنے آپ کو نکالنے کو ہم تیار نہیں ہیں. درست, ٹھیک. بابر ستار صاحب آپ کی طرف آئیں گے. بابر صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے وضاحت کی جا رہی ہے سعودی عرب سے قرض کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی قیمت نہیں اس کی, جو بدلے میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا ہمیں. یہ ان کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے لیکن باقاعدہ طور پر کچھ اس بارے میں معلوم نہیں ہے. اب عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کس طرف اشارہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے عمران خان ہمارے یونیورسٹی میں جب دوست ہوتے ہیں تو ایک آدھا کوئی دوست ایسا ہوتا ہے جو بڑی مناسب بات کرتا ہے کہ کلاسیں اٹینڈ کرنی چاہیے, ٹیچرز کی عزت کرنی چاہیے, کرے یا نہ کرے اس پہ عمل, لیکن وہ زیادہ مناسب لگتا ہے ان لوگوں سے جو کم از کم صحیح بات پہ اگری نہیں کرتے, کیونکہ امید ہوتی ہے کہ بات کی تو سمجھ آئے, کسی وقت عمل بھی کرنا شروع کر دے گا اس پہ. تو عمران خان صاحب کی ایگزیکٹلی وہ سچویشن ہے, وہ حکومت میں بیٹھے ہیں, بہت ساری باتیں پہلے کہہ چکے, ان پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو اب وہ امید دلوا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, اور کم از کم یہ امید لوگوں کو ہو کہ صحیح اور غلط کا فرق تو سمجھتے ہیں. یہ مسئلہ یہاں پہ خالی قرض کی بات نہیں ہے. دیکھیے ایک بڑا اکانومی کے اوپر سوال ہے. ہم بیسک اپنے گھر کی اکانومی دیکھ لیں, ہم لوگ دفتر چلاتے ہیں اس کی اکانومی دیکھ لیں کہ جو آپ کا ریونیو ہے, جتنا ہم پیسہ پروڈیوس کرتے ہیں ہم اس سے زیادہ خرچتے ہیں, اور ہم یہ کرتے چلے آ رہے ہیں کئی سالوں سے. اب جب بجٹ بنتا ہے تو ایک میجر چنک ہمارا ڈیٹ ری پیمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے, جو باقی بچتا ہے اس میں سے میجر چنک ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو کچھ پیسہ ہوتا ہے وہ آپ نے تنخواہیں دینی ہے حکومت کے جو ملازم ہیں ان کی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور اس کے بعد بڑا تھوڑا سا جو پیسہ بچتا ہے وہ اسے ہم ڈیولپمنٹل بجٹ کے اندر ڈالتے ہیں, اور اس میں سے بھی آدھا سال کے آخر تک ہم نہیں استعمال کرتے کیونکہ وہ پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہماری صورتحال ہے. یا تو جب گورنمنٹ آئی تھی, ظاہر ہے یہ 5 سال سے دیکھ رہے تھے یا پچھلے 20 سال سے دیکھ رہے تھے کہ حکومت کیسے چلتی ہے, 22 سال سے جب سے پولیٹیکل پارٹی بنی تو ایک پلان کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. آج بھی اگر کہیں جی قرض برا ہے
تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے. جو بات ہوتی ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھیں گے, تو بتا دیں کہ وہ کون سے پتھر ہیں. یہ 5 کام ہم نہیں کر پائیں گے, ان قیمتوں میں اضافہ ہوگا اگر ہم یہ قرض نہیں لیتے, یہ چیزیں کرنی. نہ آپ نے ریونیو بڑھانے کا کوئی یہاں پہ بندوبست کیا, نہ کوئی پلان ہی دیا ہے. یعنی خبریں کہنا کہ جی ہم ریونیو بڑھانے کی کوشش کریں گے, لوگوں کو نوٹس ایشو کریں گے, وہ تو ایک بات ہے, لیکن کون سا ایسا حصہ ہے ہماری سوسائٹی کا جو آج ٹیکس نہیں پے کرتا, جسے یہ ٹیکس بریکٹ کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا. آج ریونیو کس طرح بڑھے گا ہمیں نہیں پتا, کون سے ایکسپینڈیچرز کم کریں گے ہمیں نہیں پتا, اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں قرضہ لینا بہت بری بات ہے. تو بڑا یہ انٹرسٹنگ سا ڈائنامک ہے. یہ وداؤٹ بالکل پالیسی کے بغیر, یہ وہی ہمارے دوست ہیں یونیورسٹی کے جو کہتے ہیں کہ بڑی ضروری بات ہے, پڑھائی کرنی چاہیے. صرف ایک اچھے بیان کی حد تک کی بات ہے یہ. حفیظ النیائی صاحب, عمران خان صاحب کو اگر بالکل اندازہ ہے اس بات کا جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ قیمت چکانی پڑتی ہے, تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ابھی تک جو فیصلے کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے, وہ کیے گئے ہوں گے قرض لینے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے بیانات کو آپ سیریسلی لیتے رہیں گے, اور ہر دفعہ ان کے بیانات اپنی ہی تردید کانٹرڈکشن سے آتے رہیں گے, اور مخمصہ جو رہے گا وہ میرے اور میرے ساتھیوں میں رہے گا کہ اب ہم اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں. دیکھیں, ان کے کال اور فیل میں جو تضادات ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ شاید میرا خیال ہے کہ اب ان کا ایشو نہیں رہا. جب ان کا ایشو نہیں رہا تو ہمارے ایشو کیوں بنے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات کہتے ہوئے ان کو جو گٹس انہوں نے استعمال کیے, میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ کیا گٹس ہوں گے کہ آپ جس دن سے آئے ہیں ایک تسلسل سے بھیک مانگ رہے ہیں. بھٹی صاحب نے ابھی بتایا ہے, آپ اس حد تک گئے ہیں کہ ایک ملک سے آپ کو چند بلین ڈالر کی امید تھی, تو آپ اچک کے اس ملک کا نمبر 2 آ رہا ہے, اور آپ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے ڈرائیو کر کے, اور اس کا تماشا علیحدہ بنا ہے کہ وہ 3 دن سے آیا ہوا تھا, وہ 1 دن کے لیے آیا ہے. ہم نے نیا تماشا سنا. اب ان کا ایک ریٹرک ہے. اب 2-3 چیزیں اسی انٹرویو کے اندر میرے لیے جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ان کی 2 سوئیں ان کی میجر پھنسی ہوئی ہیں, کئی پھنسی ہوئی ہیں 2 جگہ پہ. ایک بزدار سے بہترین وزیر اعظم کو, وزیر اعلیٰ کوئی نہیں ہے, اور میں نے زندگی کی بہترین چوائس کی ہے. یہ ان کا اندر کا گلٹ ہے جو ان کو بار بار یہ بات کہلوائے گا. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس ملک کو بربادی اور کرپشن نے, کیونکہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ملک کے اندر ان کا جو نیریٹو ہے صحیح بھی ہے اور مضبوط بھی ہے, لیکن یہ نیریٹو جو ہے یہ سعودی عرب کے لیے نہیں بنا, یہ چائنا کے لیے نہیں بنا, یہ ملائیشیا کے لیے نہیں بنا, یہ ٹرکی کے لیے نہیں بنا. بھائی اردوغان کے اوپر تو امریکیوں کے ڈاکومنٹس ہیں اپنے, $107 بلین جو اس نے کیش آؤٹ کیے ٹرکی کے اندر سے. اردوغان کے بیٹے کے بارے میں کہا کہ جب ایران پہ تیل کی پابندیاں تھیں تو اس نے سینکڑوں بلین ڈالر کا تیل وہاں سے سمگل کر کے بھیجا. جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ میں اردوغان کو بہت بڑا لیڈر سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ سارا جھوٹ تھا, لیکن وہاں تو یہ کرپشن, وہ تو کہتے ہیں ایشو کرپشن ہے. وہاں جا کے اب یہ انٹرویو لے کے کیا کہہ رہے تھے, ان کو سنا رہے تھے تو بے وقت کی راگنی جو یہاں کے لیے کہہ رہے تھے. تو آپ انتہائی کوئی, آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اپنے ملک کا جو امیج آپ دنیا میں پینٹ کرتے پھر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو قرض ہے جو یہ ڈالر اور درہم کے اندر ان کے درمیان بھاگ رہا ہے, یہ ایجپٹ کو پچھلے 2-3-4 سال سے بارش ہو رہی ہے. یہ یہاں پہ ذکر ہوا اسلیم صاحبی صاحب کا اور میرے پیارے چھوٹے بھٹی صاحب بھائی نے کیا سعودی کانفرنس کا. خدا گواہ ہے کہ ابسا 2 چیزیں چاہیے تھیں, صرف زبانی کلامی یمن کے بارے میں سعودیہ کو سپورٹ کرنی تھی, ایران کو گالیاں دینی تھی. 6 ملک انہیں چنے, صومالیہ سے تقریر کروا لی. ہمارے وزیر اعظم نے اپنی تقریر ان کو دی تو ان کو پسند نہیں آئی. اس سے پہلے ہم چائنا کانفرنس میں نواز شریف کیا تو پوٹن اور شی جن پنگ کے شانہ بشانہ بیٹھا ہوا تھا. یہ تصویراتی کانفرنسز تھی. آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لے کے یا اس کے بارے غلط ڈیسیژن کر کے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم بلینز آف ڈالر کا کر چکے ہیں نقصان. مجھے ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو کے سینئر ایڈوائزر نے 3 دن پہلے بتایا کہ کبھی اس کی انکوائری کروائیں کہ یہ جو نیگوشیشن ہے نہ کر کے پاکستان کو کتنا بلین ڈالر کا مل چکا ہے. کون سی بندوق, کون سا کرایہ, سارے دوستوں بھائیوں نے کہا ہے, حسن صاحب نے کہا یہ تو نصابی چیز ہے کہ آپ نے بندوق اٹھانی جب تک کمزور ہیں, اس لیے یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. خدا کے واسطے اپنے قول و فعل میں تضاد نہ پیدا کریں. ٹھیک ہے, آپ اس کو غیر سنجیدہ بات سمجھتے ہیں. اس معاملے کے اوپر ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے جانی.